بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر سیدہ شمالیہ ارباب رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس لیکچر سے بی ایس پارٹ 1 میقات اول کے طلبہ و طالبات استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ہمارا مضمون ہے اسلامک اسٹڈیز، اور جس عنوان کے پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے سورہ مومنون۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، قرآن کریم ہماری زندگی میں ایک رہنمائی کے لیے خداوند کریم نے ہم پہ جو ہے ہمارے لیے اس دنیا میں نازل کیا، ہمارے لیے بھیجا گیا، جو ہمارے پیارے آخری نبی پر اتارا گیا۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ مومنون کی۔ سورہ مومنون ترتیب کتابت کے حساب سے 23واں سورہ ہے، جو پارہ نمبر 18 میں ہے، اور جو اس کا ترتیب نزول ہے وہ ہے 74۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 118 آیات ہیں، اور اس کے اندر 1055 الفاظ ہیں، اور اگر ہم حروف پہ نظر ڈالیں تو حروف 4486 حروف۔ اب بات کرتے ہیں تفصیلی سورہ کے بارے میں۔ سورہ مومنون جیسے کہ میں آپ کو ذکر کر چکی ہوں کہ مکی سورہ ہے اور قرآن مجید کی 23ویں سورت ہے۔ تو اس کو مومنون نام دینے کا سبب کیا ہوا؟ چونکہ اس میں مومنین کی 15 صفات موجود ہیں اس سورہ میں، جن کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو سورہ مومنون کا نام دیا گیا۔ کچھ افراد اس کی پہلی آیت قد افلح المومنون کے حساب سے قد افلح بھی کہتے ہیں۔ تو اس پارے میں حجم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ درمیانے درجے کی صورت ہے، جو نصف پارے پر محیط ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں یا جو بیانات ہیں، جو موضوع ہیں، وہ یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ بیہودہ غلط لغو امور سے اجتناب کیا جائے، نیک کاموں کی طرف سبقت لی جائے، رغبت لی جائے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت نوح کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ خلقت انسان اور اس کے علاوہ مات سے ریلیٹڈ بھی اس سورہ میں مباحث موجود ہیں، اور اس کی سورہ نمبر 99 اور 100 مشہور آیات شمار ہوتی ہیں، جن میں کافروں کا موت کے وقت دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آ کر نیک اعمال دینے کی جو آرزو انہوں نے کی ہے، جو اللہ سے وہ اظہار کر رہے ہیں، اس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اس سورہ کی فضیلت میں بیان کرتی چلوں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سورت کی تلاوت کرنے والے کو قیامت میں آسائش اور سکون پہنچائیں گے۔ نیز حضرت عزرائیل جو ہیں، جس وقت روح قبض کر رہے ہوں گے، اس وقت ہی اس مردے کو، اس انسان کو سکون کی بشارت دے دیں گے۔ تو یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت کی حیثیت حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اس سورہ کا جو ہے نا فلاح، یعنی فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی۔ اس سورت کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس سے لفظ فلاح یعنی مومنون کی کامیابی اور کافروں کی ناکامی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی اور آخری آیات میں خصوصاً مومنین سے خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا، چونکہ ہمارے سلیبس میں فقط 11 آیات ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، تو ہم ان کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس میں جو تاریخی روایات اور واقعات موجود ہیں سورہ میں، سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت نوح کی ذمہ داری، کشتی بنانے کا واقعہ، جانوروں کو کشتی میں جمع کرنے کا جو خداوند کریم نے حکم دیا، وہ طوفان، جو طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے، اور ظالموں کی ہلاکت ہے۔ یہ جو ہے آیات ہیں، آیات نمبر 23 اور 29 ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت صالح کی ذمہ داری اور ان کی قوم کی طرف جو ان کو ہدایات خداوند کریم نے نازل کی، اس کا ذکر ہے۔
اور پھر اس قوم نے جو تکذیب کی حضرت صالح کی وہ موجود ہے. پھر اس کے بعد ہی اس میں خداوند کریم کی جانب سے جو قوم صالح پہ عذاب نازل ہوا اس کا ذکر ہے. ساتھ ہی ساتھ جو تیسرا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی ذمہ داریوں کا ہے. فرعون کو جو دعوت دی گئی حضرت موسیٰ کی طرف سے اس کا ذکر ہے. اور جو موسیٰ نے فرعون نے جو حضرت موسیٰ کی تکذیب کی اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے جو فرعونیوں کی جو ان کا ایک ساتھی تھا اس کی ہلاکت ہوئی اس کا ذکر ہے. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا بھی اس میں کچھ حصے میں ذکر ہے. تو اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ تو ہماری تھی تمہید. جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ہے 11 آیات، ان کا ترجمہ اور اس کی آپ تشریح کہہ لیں یا تفسیر، جو آپ کو مناسب لگے. اچھا، سب سے اہم ترین جو اس میں چیز ہے نا وہ خداوند کریم کی جانب سے جو احکامات دیے گئے ہیں وہ ہیں جیسے کہ اس پورے صورت میں جو ہے کچھ احکامات خداوند کریم نے نازل کیے، جن میں سے خصوصاً 11 ہم ذکر کریں گے آج، ہمارے زیر بحث رہیں گی. البتہ جو 2 آیات ہیں ان میں بھی کچھ احکامات ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں. جیسے کچھ آیات ہیں جن میں خداوند کریم نے نماز کا حکم دیا، آیت نمبر 2 ہے. اسی طرح آیت نمبر 3 ہے جس میں محرم و نامحرم کے ساتھ تعلق اور مقاصد محرمہ، مطلب غلط اور بے بنیاد اور بد زبان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے. اسی طرح آیت نمبر 5 اور 7 ہے، وہی محرم اور نامحرم کی کڑی چل رہی ہے، شادی اور اپنی جو ہے خداوند کریم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہم تعلقات رکھیں محرم سے نامحرم سے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ اس آیات میں 5 to 7 ذکر ہے. اسی طرح پھر آیت نمبر 8 آ جاتی ہے جس میں ہے عہد و پیمان کی پابندی. تو یہ تو ہمارا سلیبس کا خاص حصہ ہے. اس کے علاوہ 2 آیات اور بھی ہیں نا جس کے اندر کھانے پینے کے احکامات ہیں کہ کون سا کھانا حرام ہے کون سا حلال ہے. تو وہ آیات آخر کی آیات ہیں جو ہمارے جو ہے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے ان 11 ہی صورتوں کو آیتوں کو فوکس کرتے ہیں جو ہمارا سلیبس ہے. اچھا جی، اس سے جو سورہ مومنون سے پہلے والی صورت ہے وہ ہے سورہ حج، اور سورہ مومنون کے بعد جو آتی ہے وہ ہے سورہ نور. تو ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پہ بحث کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، یعنی بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے. یعنی خداوند کریم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے جنہوں نے ایمان کو قبول لیا، خدا واحد پہ ایمان لے آئے، اس کے رسول پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے نبی پہ، اس کی کتاب پہ. تو وہ لوگ کامیاب ہیں. یعنی صرف ایمان لانا ہی سب سے پہلی اہم بنیادی شرط ہے جس سے انسان کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ پھر خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے دوسری صورت میں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. عاجزی سے کیا مراد ہے؟ مطلب خضوع و خشوع، اتنی زیادہ کنسنٹریشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، بالکل اتنا ڈیووشن کے ساتھ، بالکل ڈیپ اللہ کے لیے فقط آپ کی جو نماز ہو جس میں آپ ہوں اور صرف آپ کے سامنے آپ کے خیالات، آپ کے ہر نقطے میں صرف آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اس وقت خداوند کریم کے سامنے موجود ہیں اور خداوند کریم آپ کو دیکھ رہا ہے.
کیسے؟ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی چلوں. جب آپ دنیاوی بادشاہوں یا دنیاوی کسی بڑی ہستی کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا اس قدر ادب کرتے ہیں اور بہت اچھے سے تیار ہو کے جاتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، اپنے آپ کو خوشبو سے آراستہ کرتے ہیں. تو جب ہم خداوند کریم کے دربار میں اس کے سامنے اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ اپنی ایفیلیشن دکھانی چاہیے. اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اتنا زیادہ، دیکھیں ایک آپ کو مثال دیتی چلوں. ایک جنگ میں، ایک واقعے میں مولا علی علیہ السلام کے پاؤں میں تیر لگ گیا. اب جب تیر لگ گیا، وہ تیر بہت تکلیف دیتا تھا، تو جس وقت وہ تیر نکالا جاتا تو وہ اذیت دیتا تھا. تو طبیب نے مشورہ دیا کہ یہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا، اس کو تو نکالنے میں بہت تکلیف آئے گی مولا کو. تو مولا کے جو قریبی ساتھی تھے حضرت علی کے، انہوں نے کہا کہ جس وقت حضرت علی نماز پڑھ رہے ہوں، حالت نماز میں ہوں، اس وقت ان کا تیر نکال لیا جائے، ان کو اس وقت پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جناب عالیہ ایسا ہی کیا گیا. جب ایسا کیا گیا اور ان کے پاؤں سے وہ دوران نماز تیر نکال لیا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا تیر نکال لیا گیا. جس وقت اصحابہ کرام، ائمہ کرام نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ کانپ رہے ہوتے تھے، اور جو ہے نا خدا کے آگے اس طرح سے عجز و انکسار سے کھڑے ہوتے تھے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. ہم جو گناہ گار ترین لوگ ہیں کہ ہم سے چھوٹے موٹے روٹین لائف میں ہم سے چھوٹے موٹے دوران مذاق ہی ہم سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ نہیں تصور کرتے. اور وہ پاک ہستیاں، بلند ہستیاں جو کہ اصحاب تھے اور جو ہے اتنی خداوند کریم کے مقرب تھے، وہ جس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ وہ شدت خدا کے جو قرب کی شدت ہے، خدا کے سامنے حاضری کا جو خوف ہے، اس سے وہ کانپ رہے ہوتے تھے، جبکہ وہ گناہوں سے پاک ہستیاں تھیں، خدا کی نیک اور مقرب ہستیاں تھیں. تو ہماری نماز کی کیا صورت ہونی چاہیے، یہ ایک اہم اس کا موضوع ہے. تیسری آیت ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں. بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے یعنی جو غلط کلامی نہیں کرتے، غلط زبان استعمال نہیں کرتے، بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے. ہم اگر اپنی نارمل زندگی کی بات کرتے ہیں، ہمارے روٹین لائف میں ہم دوران مذاقی کس قدر لفظوں کا غلط استعمال کر جاتے ہیں جسے ہم بالکل ہی عام سی بات سمجھتے ہیں، جبکہ خداوند کریم کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس کو یہ بات بالکل ناپسندیدہ ہے، وہ یہ بات پسند ہی نہیں کرتا ہے. اس نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی منہ موڑ لینے کا مراد یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، اس جانب راغب ہی نہیں ہوتے ہیں. اور ہم نارمل اپنی زندگی میں کس طرح کے دوران مذاق، دوران گفتگو اور جس طرح کی ہمارا لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا ملانا، اس میں ہم کس قدر ایسے سنگین اور سخت و غلط لفظ استعمال کر جاتے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں عام اور رائج بنا لیا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے بہت غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کامیاب لوگوں کی فہرست میں ہیں یا ناکام لوگوں کی فہرست میں. اسی طرح چوتھی آیت ہے. چوتھی آیت میں خداوند کریم فرما رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، یعنی جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. یعنی کون کامیاب ہوا؟ سب سے پہلے کہہ رہا ہے وہ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے، پھر فرما رہا ہے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، پھر فرما رہا ہے جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں، اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں. یعنی خداوند کریم کو زکوٰۃ دینے والا بھی مقرب ترین ہے اور اس کی نظر میں وہ کامیاب ترین ہے. آپ کو پتہ ہے نا، زکوٰۃ ہمارے اسلام میں رائج ایک اہم ہمارے اسلامی فریضہ ہے.
اور یہ پلر آف اسلام میں شامل ہے، اسلام کا بنیادی جز ہے۔ زکوٰۃ اگر ہم نہ دیں تو ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت ان کا دور خلافت تھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو واجب قتل قرار دے دیا تھا۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ خلیفہ اول واجب قتل قرار دے دیتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کی کس قدر اہمیت ہوگی۔ یہ بہت اہم ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب علی 5ویں ہماری آیت ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ اب کیا فرما رہا ہے، بہت اہم ترین ہے یہ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس نقطے میں بہت زیادہ گہرائی ہے، یعنی محرم و نامحرم کا خیال کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو شرعی رشتوں تک محدود کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور دور حاضر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم عورت و مرد کا جو ملاپ ہے، ملنا جلنا ہے، اس کو ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوستیاں، آنا جانا، گھومنا پھرنا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا شریعت کے سخت خلاف ہے۔ خداوند کریم نے اپنے کلام بلاغت میں واضح طور پہ محرم و نامحرم کی پہچان کروائی ہے آیتوں کے اور صورتوں کے ذریعے سے، کہ کون آپ کے محرم ہے اور کون آپ کے نامحرم ہے، کون ایسے لوگ ہیں جن کے سے آپ کو قطعی پردہ کرنا ہے۔ اور شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ناجائز رشتے نہیں بنانے، وہ رشتے جو خداوند کریم نے آپ کے لیے مقرر فرما دیے ہیں بس وہی آپ کے سگے ہیں اور وہی آپ کے مخلص ہیں۔ ناجائز رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ آپ کو پستی کی جانب لے جاتے ہیں، جہاں آپ ہمیشہ ناکامی کی زندگی گزارتے ہیں اور آپ کو زندگی میں لوگوں کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتے تو یہ سوچئے اپنے خداوند کریم کے آگے کیسے آپ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خداوند کریم کا سب سے اہم ترین جو اگر آپ دیکھیں اس میں ایک ایک نقطہ کس قدر اہم ہے خدا کے نزدیک، وہ ایک ایک نقطے میں بیان فرما رہا ہے کہ میرے لیے کون اہم ہے اور کون کامیاب ہے میری نظر میں۔ اسی طرح 6 آیت میں فرما رہا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی ترجمہ ہے مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں پہ اس لیے کہ ان میں کوئی الزام نہیں۔ یعنی اس لفظ اس آیت کے ترجمے کا غور کریے گا، یعنی آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر سکتے، وہی بات جو میں نے آپ سے ریپیٹ کی، جو خداوند کریم نے آپ پہ جائز قرار دے دیے رشتے، یعنی آپ اپنی بیویوں سے میل ملاپ رکھ سکتے ہو۔ آپ کی لونڈیاں جس وقت دور نبوت تھا اس وقت لونڈیوں سے آپ کا ایک سسٹم تھا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے فردر کسی اور لیکچر میں، تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ لونڈیوں سے کیا ریلیشن رکھا جا سکتا تھا اور کیا نہیں نا۔ اگر آپ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی سے ریلیشن رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حرام فعل حرام کر رہے ہیں، اور جو آپ کے رشتے میں مطلب آپ کے نکاح میں ہے، آپ اس کو اگر اس سے اپنا تعلق رکھتے ہیں تو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عالیہ 7ویں آیت میں فرما رہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو شخص اس کے علاوہ طلبگار ہو تو وہی حد سے نکلنے والے ہیں۔ یعنی جو شخص ان سب چیزوں کے علاوہ خداوند کریم کی ہدایت کردہ، ممانعت کردہ، منع کردہ چیزوں کے علاوہ راغب ہوگا تو وہ جو ہے پھر وہ کامیاب نہیں ہے، یعنی اس نے فلاح نہیں پائی۔ بس جو شخص اس کے علاوہ طلبگار ہو تو وہی حد سے نکلنے والا، یعنی
بس ان چیزوں کے علاوہ جو چیز چاہ رہے ہیں، یعنی جو چیز آپ کو اللہ نے منع فرما دی، آپ ان کے علاوہ اللہ سے کوئی چیز مانگو گے یا چاہو گے تو وہ اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، اب آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں، یونیورسٹی کے گیٹ کی ٹائمنگ ہے، بھئی آپ اس گیٹ سے اتنے بجے اندر آ سکتے اور اتنے بجے باہر جا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ باہر آنے اور جانے کی کوشش کرو گے بغیر یونیورسٹی کے رولز کے ہٹ کے، تو آپ ظاہر سی بات ہے سزا کے بھی مرتکب ہو سکتے ہو، آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے، آپ کو مرتکب ہو سکتی ہو، اور اس کے علاوہ آپ کو جو انتظامیہ ہے وہ بھی کچھ بھی کہہ سکتی ہے، آپ کو یونیورسٹی سے خارج بھی کیا جا سکتا ہے، بہت مطلب ڈفرینٹ آپ مطلب اس کے جو ہے اثرات آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی نے ایک رول بنا دیا ہے کہ بھئی یہ رول ہے، آپ اس رول کو توڑ رہے ہیں، جب رول کو توڑیں گے تو آپ یقیناً سزا کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح یہ ہماری 7ویں آیت میں بھی خداوند کریم یہی ارشاد فرما رہا ہے۔ 8ویں آیت میں فرما رہا ہے والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، یعنی جو اپنی امانت اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں، یعنی جو لوگ اپنے وعدے کے پابند ہیں اور امانتیں واپس کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 9 میں فرما رہا ہے والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، نماز میں خضوع خشوع رکھتے ہیں، اس کے جو جتنے احکامات ہیں ان کو پراپر طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرما رہا ہے اولئک ھم الوارثون، یعنی وہی وارث ہیں، وہی وارث ہیں۔ کہاں کے وارث ہیں؟ یہ آپ کو اگلی آیت میں پتہ چلتا ہے۔ الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یعنی جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی آپ کو کہاں کا وارث بیان فرما رہا ہے؟ جنت الفردوس کا۔ خداوند کریم نے آپ کو اس آیت میں، اس صورت میں ساری شرطیں بتا دی جو ایک کامیاب انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ اس صورت سے ضرور استفادہ حاصل کریں، ان 11 آیات کو بہت غور و غوص سے مطالعہ فرمائیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، تفاسیر سے استفادہ حاصل کریں۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ یقیناً جس طرح خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فلاح پا گئے، یقیناً آپ بھی فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔